بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 19ویں تراویح مکمل کی، جس میں آج ہمارا 22واں پارہ پورا ہوا۔ 21ویں اور 22ویں پارے میں مشترکہ سورہ احزاب ہے۔ احزاب عربی زبان میں پارٹیوں کو کہتے ہیں، حزب کہتے ہیں گروپ کو، ایک پارٹی، ایک گروپ، اور احزاب اس کی جمع ہے، جس کے معنی ہے کہ کئی پارٹیاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے غزوہ خندق کے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو غزوہ بدر میں شکست دے دی، احد میں معاملہ برابری پر ختم ہو گیا، تو جو منافقین تھے اور مدینے میں جو یہود تھے، خاص طور پہ حوی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف، یہ اندرونی طور پر مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ان لوگوں نے مکے کا سفر کیا اور تمام قبیلوں کے سرداروں کے سامنے یہ کہا کہ سارے عرب کے قبیلے مل کر مدینے پر حملہ کر دو۔ تم لوگ باہر سے حملہ کرو گے، اندر سے ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ باہر اور اندرون دونوں مل کر جب مسلمانوں پر ایک ساتھ حملہ ہوگا تو مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو مکے والوں کو یہ رائے بہت پسند آئی، انہوں نے اطراف کے سارے قبیلوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں ایک بہت بڑا لشکر ابو سفیان کی سرداری میں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 30,000 لوگ تھے، اور ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگ تھے۔ دو روایتیں ملتی ہے۔ اتنا بڑا لشکر لے کے ابو سفیان جب مدینے کی طرف روانہ ہوا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی کہ مدینے پر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے تھے اور سب سے زیادہ بزرگ اور عمر رسیدہ تھے۔ کہنے لگے کہ حضور، یہ جو اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اتنی بڑی جو جماعت ہے، سب مل کر جو انہوں نے یونائٹڈ فرنٹ بنایا ہے، ہم لوگ مل کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے مقابلے کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ خندق کھودی جائے، اور خندق کھودنے کے بعد ہم لوگ خندق کے اندر رہیں گے اور ادھر سے ہی تیروں سے مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے بہت پسند آئی، اور 3 طرف سے پہاڑیاں ہیں۔ مدینہ منورہ میں وہ جگہ ابھی بھی محفوظ ہے، وہاں پہ ایک مسجد بھی ہے، اس کا نام مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک اور مسجد ہے پہاڑ کے اوپر، اس کا نام غالباً حضرت سلمان فارسی ہے۔ تو وہ پوری پہاڑیاں ہیں تینوں طرف سے، اور ایک طرف سے جو جگہ تھی مسلمانوں نے وہاں پہ خندق کھودنی شروع کی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھودنے لگے، اور کھودتے کھودتے ایک صحابی ان کے سامنے بہت بڑی چٹان آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آواز دی اور کہا کہ حضور، یہ چٹان میرے سے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے زور سے اس چٹان پر ایک مارا تو اس میں سے روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اللہ نے مجھے روم کے اور ملک شام کے خزانوں کی کنجیوں کی بشارت دی ہے۔ پھر دوسری کدال آپ نے اٹھا کر وہ چٹان پر ماری تو پھر اس میں سے ایک روشنی نکلی، تو آپ نے کہا کہ فارس کے خزانوں کی کنجیوں کی بشارت مجھے دی گئی ہے۔
اس کے بعد پھر تیسری آپ نے جو ہے کدال ماری اس کے اوپر، اس میں سے ایک اور روشنی نکلی، آپ نے کہا کہ یمن کی کامیابی اور وہاں کے خزانوں کی بشارتیں مجھے اس کے اندر دی گئی ہے۔ تو یہود جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اس لیے کہ خندق کے وقت میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنا کرتا اٹھا کر بتایا کہ حضور 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہوں، میرے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اتنی قسم پرسی کا عالم تھا۔ تو یہود ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو ان کے دماغ خراب ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور اتنا بڑا سارے عرب کا جو مشترکہ لشکر ہے، جو متحدہ محاذ ہے، یونائٹڈ فرنٹ جو بن کے آ رہا ہے، وہ پورا ابھی ان کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ باقی بھی رہیں گے یا نہیں اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ خواب دیکھ رہے ہیں ملک شام کے خزانوں کے، فارس کے خزانوں کے اور یمن کے خزانوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں وہ کدال اٹھائی اور اس زور سے اس چٹان کے اوپر مارا کہ وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اللہ نے آپ کے وصال کے بعد 20 سال کا بھی عرصہ گزرنے نہیں دیا، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیے۔ یمن تو آپ کی زندگی میں ہی فتح ہو چکا تھا۔ فارس حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس کو پار کر لیا، فتح کر لیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ایران، اور ملک شام وغیرہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، یہاں تک کہ یہ پورے علاقے اسرائیل وغیرہ اس زمانے میں بھی یہودیوں کے قبضے میں تھے، لیکن صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دستخط پہ وہ مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا۔ آج مسلمانوں کا ندیوں کے حساب سے خون بہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی جو مسلمانوں کی زمینیں ہیں اس پر بھی مسلمانوں کو رہنے کا آرام سے، سکون سے، اطمینان سے رہنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اتنا اسرائیل کا ظلم و ستم بڑھ چکا ہے کیونکہ ہمارے ایمان کی کمی ہے، اور وہ ایمان تھا حضرت عمر فاروق کا۔ ان کے زمانے میں خود یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارے خلیفہ آ کر یہ ایگریمنٹ پہ دستخط کریں گے تو ہم پورا اسرائیل ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور گئے حضرت عمر، لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے آپ یہودیوں کے ملک میں جا رہے ہو تو بڑی سواری لے کر جاؤ، گھوڑے لے کر جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، صرف ایک اونٹ آپ نے لیا بیت المال سے اور اپنے غلام کو ساتھ میں لیا، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دونوں مل کے روانہ ہوئے۔ تو باری باری سے کچھ دور تک حضرت اسلم اونٹ کی نکیل پکڑتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کرتے تھے، اور کچھ دور حضرت اسلم بیٹھتے تھے اور حضرت عمر نکیل پکڑتے تھے۔ جب پورے یہودیوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہر کے باہر جمع ہو گئے کہ وہ کون ہے مسلمانوں کا خلیفہ جس کا رعب اور دبدبہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ حضرت عمر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے انہیں کیا لگا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اگر آ رہا ہے تو اس کی بہترین سواری ہوں گی، اس کے پیچھے گھوڑوں کی فوج ہوں گی، پھر اونٹوں کی فوج ہوں گی، اس کے پھر پیچھے پیدل جو ہوں گے ان کی فوج ہوں گی۔ مگر جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ صرف 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک پیدل، تو ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، اس لیے کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے حضرت اسلم تھے جو حضرت عمر کے غلام تھے، اور جو حضرت عمر خلیفہ تھے وہ پیدل ان کے پاس جا رہے تھے۔ یہ عالم تھا حضرت عمر فاروق کے سادگی کا۔ تو وہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء بڈھے ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی پپنیاں اٹھا کر ان کو دیکھا اور کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ بشارت لکھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آئے گا، اور وہ غلام بغیر تیر اور تلوار چلائے کے بیت المقدس پر اپنا قبضہ کر لے گا، بغیر تیر اور تلوار کے اللہ نے ان کے حوالے کر دی۔
حیرت میں پڑ گئے وہ، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں تھوڑا سا چھوٹا موٹا بھی کوئی آدمی ہوگا تو اس کے پیچھے بھی غلاموں کی اور چیلے چپاٹوں کی ایک پوری فوج ہوتی ہے۔ الیکشن میں اگر ہارے ہوا بھی ہے تو وہ بھی کیا کرتا، برتھ ڈے کے اس کے ٹائم پہ بڑے بڑے فلیکس لگاتا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی فوٹو رہتی جو بیچارے ابھی پکے ہوئے بھی نہیں رہتے، تو بغیر پکے ہوئے بچوں کے فوٹوا اس کے اوپر نظر آتے، سید منیر، شیخ رفیق، شیخ شفیق، شیخ بلال، ان کی طرف سے جو ہے ہاردک شبھیچھا بول کے۔ ہمارے زمانے میں یہ حال ہے لیڈروں کا، اور وہ زمانے میں، اور گرام پنچایت کا اگر ممبر بھی ہے کوئی تھوڑا چھوٹا موٹا، اس کے بھی آپ اگر وٹ دیکھیں گے، اس کا بھی آپ اگر دیکھیں گے، جب وہ بھی چلتا تو پہلے 2-4 چیلے چپاٹوں کو گھر پہ بلاتا، اس کے بعد اس کی سواری باہر نکلتی۔ اور یہ پون دنیا کے بادشاہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود سادگی کا یہ عالم تھا ان کے کہ اکیلے گئے اپنے غلام کو لے کر، اور جب انہوں نے کپڑے دیکھے تو کرتے کے اوپر 12 پیون لگے ہوئے تھے، دستخط کیا، اور جس ایگریمنٹ پہ حضرت عمر نے دستخط کیا تھا یہودیوں نے اس کو ختم نہیں کیا۔ آج بھی یہودیوں نے وہ پورے ایگریمنٹ کو میوزیم کے اندر لگایا ہوا ہے، ابھی بھی ہے وہ محفوظ، آج بھی ہے، اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستخط بھی ہے، اور پورا جو لیٹر ہے وہ بھی ہے۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے ایک خط اللہ کے نبی کو بھی بھیجا تھا، تو آپ نے جو اس کا جواب دیا تھا وہ بھی خط آج تک انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے اپنے پاس میوزیم کے اندر۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی نے وہ جو جملے کہے کہ اللہ مسلمانوں کو، مجھے ان چنگاریوں کے اندر فارس کی کامیابی نظر آ رہی ہے، ملک شام کی کامیابی نظر آ رہی ہے، یمن کی کامیابی، اللہ نے سب کچھ مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ لشکر پہنچا تو اس لشکر نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے تو وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو آج تک عرب میں کسی نے اختیار نہیں کیا تھا، جنگ لڑنے کا، تو پریشان ہو گئے، اور کئی دنوں تک انہوں نے قیام کیا، ادھر مسلمان تھے ادھر مشرکین تھے، تیروں سے بس مقابلہ ہوتے رہتا تھا، اس کے علاوہ تلوار سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک کافر نے بہت ہمت کر کے پوری خندق کا جائزہ لیا، جہاں سے خندق بالکل چھوٹی تھی، اپنا گھوڑا کدا کے جو ہے مسلمانوں کی طرف آ گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار میں ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ کئی دنوں تک جب وہ لوگ رکے رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین پر آندھیاں بھیجی، طوفان بھیجا ان کے اوپر رات کے اندھیرے میں، کہ ان میں آپس میں وہ جو یونائٹڈ فرنٹ تھا اس میں آپس میں ہی جھگڑے شروع ہو گئے، آپس میں ہی توڑ پیدا ہو گیا، اور ہر ایک کہنے لگا واپس چلو واپس چلو واپس چلو۔ ان کے خیموں کی رسیاں اکھڑنے لگی، ان کے جانور ادھر ادھر ہوا کی تیزی اور سردی کی شدت کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، سب کہنے لگے واپس چلو ابو سفیان سے، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے پورا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری دی اور یہ کہا کہ خدا کی قسم قیامت تک اب مشرکین مدینہ پر حملہ نہیں کریں گے، اور یہ آخری حملہ تھا، اس کے بعد مشرکین کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تو پھر اللہ نے مسلمانوں کو اتنی طاقت دی کہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو احزاب اسی کو کہتے ہیں۔ اب 22ویں پارے میں جب ہم آتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں ایک واحد صحابی ہے جن کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا نام اس کے اندر بیان کیا، زید ابن حارثہ۔ ان کا نام یہاں پر اس لیے بیان کیا کیونکہ پہلے زمانے میں منہ بولے بیٹے کو وراثت کے اندر حصہ بھی ملتا تھا، منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا، منہ بولا رشتہ دار ہمارے زمانے میں بھی ہوتے ہیں، وہ زمانے میں بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا، تو لوگ حضرت زید ابن حارثہ کو بجائے زید ابن حارثہ کے زید ابن محمد کہا کرتے تھے، مگر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام منہ بولے رشتوں کو ختم کر دیا اور کہا کہ اسلام میں صرف اور صرف خون اور دودھ کے رشتے کی حقیقت ہے، خون اور دودھ کے رشتے کے علاوہ کوئی بھی رشتہ جو ہے
اسلام میں وہ رشتے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، منہ بولے رشتے کی۔ اگر خون کا رشتہ ہے باپ بیٹے کا تو وہ رشتہ معتبر ہے، دودھ کا رشتہ ہے کہ کسی نے کسی کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، یہ رشتہ شریعت کے اندر معتبر ہے۔ یہ دو رشتوں کے علاوہ اسلام نے یہ کہا منہ بولے رشتے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھنا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے منہ بولے رشتے ہوتے ہیں کہ لوگ کسی کو اپنا منہ بولا بھتیجا بناتے ہیں، بیٹا بنا دیتے ہیں، وہ گھر میں آنے جانے لگتا ہے، اور ہمارے گھر کی جو بیٹیاں ہیں جوان اس کے ساتھ میں ہنسی مذاق کرتی ہے۔ کسی نے پوچھا تو ہم بولتے ہیں کہ ارے نہیں، منہ بولا بھائی ہے ان کا، ارے منہ بولا بھتیجا ہے ہمارا، ارے ہمارا منہ بولا فلانا رشتہ دار ہے۔ اور بعد میں نوبت یہ آتی ہے کہ کئی واقعات ایسے سننے کو اور پڑھنے کو ملے کہ وہ منہ بولے حضرت روانگی کے آداب لے کے چلے جاتے ہیں، اور گھر کی بہن بیٹیاں جو ہوتی ہے ان کو جو ہے ایک ہدیہ دے کے چلے جاتے ہیں جاتے ٹائم۔ تو ایسی نوبتیں آتی ہے جس کے بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے اور رونا پڑتا ہے، پھر آدمی روتے پھرتا ادھر ادھر، ارے وہ منہ بولا ہم نے اس کو رکھے تھے، اس نے بھی ہمارے کو ہاتھ بتا کے چلے گئے۔ تو اس کے لیے شریعت میں کسی بھی منہ بولے رشتے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان جو کام کرنے والے وہ ہیں، ان کو غیر ایمان والی لڑکیاں وہ کام کرنے والی راکھی پہناتی ہے ہاتھ میں، کیوں؟ تو بولے ہماری منہ بولی بہن ہے۔ اور بہت ساری مسلمان جو لڑکیاں کام کرتی ہے، ان کو جو غیر ایمان والے ہیں وہ ان کو راکھیاں باندھتی ہے، کیوں؟ تو بولے ہمارے منہ بولے بھائی ہے۔ شریعت میں منہ بولے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں بہت سارے لوگوں کو جن کو بچے نہیں پیدا ہوتے یا جن کو اولاد نہیں رہتی، وہ کسی رشتہ دار کا بچہ اپنے گھر پہ لا کر رکھتے، اب وہ بچہ بڑا ہو جاتا، بڑا ہونے کے باوجود شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ کے گھر کی مستورات کے لیے، چاہے آپ نے اس کو بچپن سے پالا ہو، بچپن سے اس کی پرورش کی ہو۔ اس کے جائز کرنے کی صرف ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کی اہلیہ نے یا کسی بھی عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے تو دودھ پلانے کے بعد پھر وہ رضائی بیٹا بنے گا، منہ بولا بیٹا نہیں بنے گا۔ تو یہ رشتے کی حقیقت ہے۔ اس کے لیے شریعت نے اس آیت کے اندر منہ بولے تمام رشتوں پر اسٹاپ لگا دیا، اور اس کے اگلی جو آیت ہے اس میں کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ختم نبوت پر بھی مہر لگا دی۔ ختم نبوت کسے کہیں گے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اب جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مہر لگا دی، وہ خاتم النبیین کہہ دیا اس آیت کے اندر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کے وصال کے بعد بہت سے جھوٹے نبی پیدا ہوئے، مسیلمہ کذاب، سجاح، اسود عنسی، یہ سارے لوگ۔ اور ہمارے زمانے میں بھی ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا آج سے 100-150 سال پہلے، غلام احمد قادیانی اس کا نام تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ سب جھوٹے ہیں اور مکار ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تو ہمارے نادان جو مسلمان نوجوان ہیں جو واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے جو جھوٹے نبیوں کی جو لنک آتی ہے، یا ایسے جو جنہوں نے بہت سی چیزیں گھڑی ہوئی ہے شریعت میں، ان کی لنک آتی ہے، اس کے اوپر میسج ٹائپ کرتے ہیں کہ بھائیو، بولے یہ فلاں فلاں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس سے ہوشیار رہو، یہ اس کی لنک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پھکٹ میں ان کا ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ اب ہم دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی ہم بتاتے ہیں، جن کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے اس کو بھی معلوم ہوتا ہے، وہ بھی کھول کے پڑھنا شروع کرتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا ہے، تو اس کے ایمان میں پھر شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے پاس میں بھی ایسا کوئی بھی میسج آئے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو آگے فارورڈ کرنے کی، آپ اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دو، اس لیے کہ آپ اگر کسی اور کو بھیجیں گے تو آپ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو چوکنا نہیں کر رہے ہیں۔
بہت سارے لوگ بھیجتے ہیں امریکہ میں، بولے فلانے فادر نے، فلانے آدمی نے قرآن کو جلایا، قرآن کو ایسا کیا اور قرآن کے بارے میں ایسا ایسا بھاشن دیا، اور یہ اس کا ویڈیو کلپ ہے، آپ بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی پہنچائیے۔ لوگ ایسا میسج بھیجتے ہیں۔ تو یہ بھیجنے والا خود نمبر 1 کا بے وقوف ہے۔ اس کے پاس جب آیا اس نے فوراً ڈیلیٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بھی دشمنوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں میں ایسی چیزیں پھیلائی جائے جو ہم کو نہیں معلوم ہے، غلط باتیں وہ بھی سن کے پھر ان کے ایمان میں شک پیدا ہو۔ تو کائے کو تبلیغ کرنے کا؟ ہمارے پاس ایسا میسج آیا، فوراً ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دینے کا، آگے نہیں بھیجنے کا۔ کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ۔ اور دیکھو اسی وجہ سے آج کل کیونکہ دین کے دشمن جو ہے سوشل میڈیا کا اور واٹس ایپ وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں بہت پیچھے رہ گئے۔ مگر ہم نے یہ ارادہ کرے کہ اپنے کو پیچھے نہیں رہنے کا ہے۔ اس کے لیے میں نے خود، میرا اکاؤنٹ فیس بک پہ بھی ہے، میرا اکاؤنٹ یوٹیوب میں بھی ہے۔ تو یہ دونوں میں اس لیے اکاؤنٹ ہے کہ فیس بک پہ تو الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ مجھے مسئلے مسائل پوچھتے رہتے، تو میں ان کو جوابات بھی دیتا ہوں۔ اور یوٹیوب کے اوپر ہمارا ہر جمعہ کا جو بیان ہے میں وہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو روزانہ کی تفسیر ہے یہ بھی پوری ترتیب وار، اگر آپ نے پچھلی تفسیر کسی دن کی نہیں سنے ہوں گے یا آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کسی اور کو بھیجنا ہے، تو آپ یوٹیوب پہ جا کے صرف میرا نام ڈالیے مولانا اکبر ہاشمی، تو انشاءاللہ میرا جو پروفائل ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس کے اندر پورے بیانات ایک دم لسٹ کے ساتھ میں۔ سیرت کے بھی جو بیانات ہم نے کیے تھے، سیرت کے جو 20 بیان ہیں، وہ پورے 20 بیان بھی اس کے اندر تفسیر وار ہے، اس میں پوری سیرت بھی آ چکی ہے۔ اور ایسے ہی ہماری جو روزانہ کی یہ تفسیر ہے وہ بھی تفسیر روزانہ میں اس پہ دوسرے دن اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ تو آپ میں سے جس کسی کو بھی نہیں ملی ہے، آپ نے اگر کسی بیچ میں چھوڑ دیے ہوں گے، تو آپ یوٹیوب پہ جا کر میرا نام وہاں پہ ٹائپ کیجئے، جیسے ہی میرا پیج آئے گا اس میں سے آپ جو ویڈیو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا ہے وہ بیان آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا، میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میں کوئی بہت بڑا علامہ، بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ لیکن مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ یہ سوچ کے ہم کیا کر رہے ہیں، حق باتوں کو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنے کی وجہ سے دوسرے جو گمراہ فرقے ہیں وہ اپنے ویڈیو ڈال رہے ہیں، وہ اپنی تفسیریں ڈال رہے ہیں، وہ اپنے بیان ڈال رہے ہیں۔ تو ہمارے جو نوجوان سوشل میڈیا یوز کرنے والے ہیں، یوٹیوب یوز کرنے والے ہیں، وہ ان کی تفسیر سن کے، ان کے بیان سن کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی ہمارے دیوبندی مسلک میں کوئی مولانا ہے نہیں جو روزانہ تفسیر ڈالتا ہو، وہ جو جمعہ کا بیان ڈالتا ہو۔ اس کے لیے ہم نے بھی باضابطہ اس کے اوپر روزانہ کی تفسیر اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس سے بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی